تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس لیے اس دنیا سے زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم پر بھی موت آئے گی اور اس کائنات پر بھی موت آئے گی. آپ جو مرضی ترقی کر کے جہاں تک بھی پہنچ جائیں، بالآخر جیسے وہ سائنسدان جو آرم اسٹرانگ جو چاند پہ پہنچا، ٹھکانہ اس کا بھی قبر ہی ہوا بالآخر. تو یہ کائنات ترقی کرتے کرتے جہاں تک بھی پہنچے گی، اللہ یہ بتا دے گا کہ یہ ہے مسافر خانہ، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے سیلاب آتے رہے ہیں نا، تو اب بڑی قیامت آئے گی اور یہ زمین آسمان کو میں توڑ کے بالکل برابر کر دوں گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، قرآن کہتا ہے چٹیل میدان بنا دوں گا میں. آپ پہاڑوں کی طرف جاؤ نا کبھی، جب آپ اسلام آباد سے آگے جاتے ہیں نا تو پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر ایسے پہاڑ کے ہر اگلا پہاڑ پچھلے پہاڑ سے اونچا ہی ہوتا ہے. آدمی کہتے ہیں یہ کب جا کے ختم ہوگا. گلگت کی طرف جائیں، کوہستان کی طرف جائیں، ایک پہاڑ کے اوپر دوسرا پہاڑ، پھر اس کے اوپر تیسرا پہاڑ. میں 10-12 سال پرانی بات ہے، داریل گاؤں جس کے میں نے ولاگ نہیں بنایا تھا، وہاں سے ہم گلگت کی طرف جا رہے تھے. بہت اونچے اونچے پہاڑ ہیں، یعنی بائی روڈ جا رہے تھے. تو پہاڑ پہ پہاڑ، پہاڑ پہ پہاڑ. میں نے ان سے کہا یار یہ کیا ہے، یہ ایسے ڈرونے نا، اور رات کا وقت تھا، سردی بھی تھی ٹھیک ٹھاک. آگے مجھے ایک نظر آیا بادل. میں نے کہا یار یہ کالی گھٹا آ رہی ہے نا، اتنا اونچا بادل نظر آیا. وہ جب ہم نے تھوڑی روشنی ماری تو پتا چلا یہ بھی پہاڑ ہے، یہ بادل نہیں ہے. وہ ننگا پربت کی پہاڑیاں ہیں، وہ سلسلہ وہاں سے شروع. اتنے اونچے اونچے پہاڑ. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو اتنے وزنی پہاڑ زمین پہ، اچھا پہاڑ جو ہے نا جتنا زمین سے اوپر ہوتا ہے اتنی اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے. یہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں باقاعدہ، اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے. جو قرآن نے کہا نا کیل کی طرح گاڑ دیا ہے، کیل کا اوپر حصہ کم ہوتا ہے، اندر حصہ زیادہ ہوتا ہے. ایسے اللہ نے کیلوں کی طرح گاڑا ہوا ہے ان کو. تو اتنے اونچے 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 پہاڑ ایسے ڈرونے کھانے والے نہیں ہوتے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، ایک زوردار آواز ہوگی اور یہ سارے. تو سوچو وہ پاور کتنی، آواز سے کسی چیز کو توڑنا پھوڑنا آسان. آپ جتنا زور سے چیخیں، آپ جتنا گلا پھاڑ کے بات کریں، شیشہ نہیں ٹوٹے گا اس سے. آپ جائیں نا کسی شیشے کے پاس جا کے ہاں ہو کرتے رہے، معمولی سا کانچ بھی نہیں ٹوٹے گا، آپ کا گلا پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا. بیوی پریشان ہو جائے گی، کیا ہو رہا ہے بھائی تجھے، چیزیں نہیں ٹوٹیں گی. آپ کی بیگم بھی چیختی ہوں گی، کبھی ٹوٹا کچھ؟ سبھی چیختے ہیں آج کل، مرد بھی چیختے ہیں، عورتیں بھی چیختی ہیں، بچے بھی چیختے ہیں. گھروں میں ماحول ہی ماشاءاللہ یہی چل رہا ہے چیخو پکار کا. برداشت تو مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے، شارٹ ہو گئی ہے. تو لیکن اٹھا کے توڑنا پڑتا ہے غصے میں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے چیخنے سے گلاس خود ہی غصے میں ٹوٹ گیا. ابے یار یہ کیا ہو گیا، بہت غصہ آ رہا ہے، صاحب کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے. لیکن آپ اس فرشتے کی طاقت اور پاور کو سوچیں کہ جو آواز لگائے گا. ہم پڑھتے ہیں نا کہ فرشتے نے آواز ماری اور قوم عاد قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو ایک قوم کے کلیجے پھٹے ہیں. ایسی زوردار فرشتے کی آواز ہوگی کہ یہ اتنے بڑے بڑے ماؤنٹ ایورسٹ کی پہاڑیاں، کیٹو کی پہاڑیاں ایسے دھماکے سے پھٹیں گی یہ. اور فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. ایسے زمین کو اللہ ہموار کر کے چٹیل بنا دے، اتنی بڑی تباہی آئے گی. تو اللہ کی قدرت تو بھائی ابھی ہم نے دیکھی ہے نہیں. تو اللہ کہتا ہے یہ اتنی زیادہ فری کرانے کی چیز نہیں ہے دنیا جتنا تم نے، ہم لوگوں نے بہت زیادہ لفٹ کرایا ہے دنیا کو. دیکھو جب کوئی آدمی آئے جس کی ویلیو زیادہ نہ ہو اور کوئی بہت بڑا آفیسر اس کو لے کے اپنے ساتھ گھومنا شروع کر دے. مثال کو کوئی بلڈر آیا، اور وہ بلڈر کیا ہے، آپ خود بہت بڑے بلڈر تھے، بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں، ابھی بینک پلازا آپ نے بنایا اور جناب وہ اسلام آباد میں بڑی بڑی بلڈنگیں آپ بنا رہے ہو. اتنے میں ایک شخص آیا جو چھوٹے چھوٹے مکان بناتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بھی بلڈر ہے ظاہر ہے بیچارہ، وہ 2 کمروں کے پروجیکٹ لیتا ہے اور 10 سال میں وہ بناتا ہے بیچارہ. اور بڑا بلڈر آیا، اس چھوٹے بلڈر، اس کو نہیں پتا یہ بلڈر چھوٹا ہے، اس کو بڑا پروٹوکول ہے، سر آپ مجھے بھی مشورہ دیجیے، سر آپ بتائیے چائے پیئیں گے کیا پیئیں گے، بیٹھے گے. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی فلم ہے. تو لوگ کہیں گے بھائی تو اس کو کچھ ضرور سے زیادہ ہی لفٹ کرا رہا ہے، یہ اتنا لفٹ کے قابل. بولتے ہیں نا ایسے موقع پہ، تو بھائی تو کیوں اس کو پھلترو کی طرح چپکایا ہوا تو نے اس کو اتنا. ٹھیک ہے چائے پی لو، مسلمان ہے، انسان ہے، اتنی بڑی فلم نہیں ہے جتنی آپ اس کو سمجھ رہے ہو. ہم ہر موقع پہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اتنا کیوں اس کو. ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے ایک دوست کو اپنے ساتھ چپکا لیا، گھر بھی لے کر آ رہے ہیں، چائے بھی پلا رہے ہیں. ان کے گھر والے بیزار ہو گئے، یار تو جب بھی آتا ہے پھلترو کی طرح اس کو لے کر آتا ہے گھر میں. اور سب گھر والے ریزرو ہو جاتے تھے نا یہ کہ جی ان کے گیسٹ بیٹھے ہوئے. تو مجھے یاد ہے وہ کسی نے اس کو تانا دیا، تو یہ اتنی بڑی فلم نہیں ہے جتنا تو نے اس کو اپنے ساتھ چپکایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. دوست ہے اس کو گھر سے باہر رکھ، اتنی بڑی فلم نہیں ہے.
या तो इसने तेरे लिए जान कुर्बान की होती है, तेरे बिजनेस को रन किया होता है, वैसे ही गटर के ढक्कन पे बैठे हुए तो इत्तेफाक से दोस्ती हो गई, तो वह गटर के ढक्कन पे मिला करो, वहीं चाय पिला के पतली गली से रुखसत कर दिया करो। अब्बा नसीहत कर रहे होते हैं ना बेटे को कि अबे तूने क्या दोस्त पाल के तू घर में लाके सारी फ्रिज की चीजें उसको खिला देता है तू घर में लाके। तो बिल्कुल कुरान और सुन्नत भी हमें यह समझा रहे हैं कि भाई ये जो दुनिया को तुमने अपना बाप बना लिया है ना, और कामयाबी नाकामी का मेयार इसको समझ लिया है, तो इतना फ्री खाने की जरूरत नहीं। तुम भी मरोगे, चीजें भी खत्म होगी, और सैलाब भी आएंगे, जल्जले भी आएंगे, एक्सीडेंट भी होंगे, मौतें भी होंगी, कोरोना भी आएगा, और बहुत कुछ आएगा, और बिलाखिर अल्लाह इस दुनिया की बेसबाती दिखाने के लिए एक दिन एक धमाके के साथ एक यकलख्ती पूरी दुनिया को तबाह कर दे। बिल्कुल सारी इंसान की जो आसमानों की बुलंदियों पर पहुंची हुई तरक्की वो धड़ाम से एक धमाके के साथ नीचे आके खत्म होगी। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिर गया था ना, इसी तरह पूरी जमीन को अल्लाह हलाक कर दे। तो असल बार बार कुरान बताना चाह रहे असल क्या है, आखिरत। तो मरने से पहले ये समझ में आ जाए, अक्लमंदी की बात है। नहीं समझ में आ रहा तो मरने के बाद समझ में तो आएगा, मगर फायदा नहीं हो। एक बूढ़े आदमी को किसी ने, उनको खुश्क मेवा खाने का बहुत शौक था ना, खुश्क मेवा खाने का बहुत शौक था, लेकिन पैसे नहीं थे, बेचारा गरीब आदमी था। तो पैसा अक्सर लोगों के पास बुढ़ापे में आता है ठीक है ना। जब बूढ़े हो गए, दांत खत्म हो गए, तो अल्लाह ने पैसा दिया, तो अब वो कह रहा है यार जब दांत थे तो बादाम खरीदने के पैसे नहीं थे, अब बादाम तो आए हैं लेकिन चबाने के लिए मुंह में दांत है नहीं। तो जब मरने लगोगे ना मेरे भाई, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन इंसान कहेगा, अल्लाह कहेंगे कि जब तक मैंने दिखाया नहीं था तौबा का मौका था, अब दिखा तो दिया है, ईमान तो ले आओगे सब, लेकिन अब अमल का मौका खत्म हो गया है। तो अल्लाह उस वक्त से पहले हमें सुधर